بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النبا۔ اس کو سورۃ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں اور سورۃ النبا بھی کہتے ہیں۔ نبا کا معنی کیا ہے؟ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر۔ نبا کا کیا معنی ہے؟ خبر۔ اس صورت کے اندر قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پہلے سن لیں، کیونکہ 30ویں پارے کی یہ پہلی صورت ہے، اور جہاں سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں آخر سے، اس لحاظ سے یہ سب سے آخری صورت ہے۔ ایک پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے، جس کی آخری صورت آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ وہ پوچھتے ہیں کہ قد شبتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی ابھی عمر اتنی نہیں، وقت سے پہلے ہی آپ میں بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اتنا بوڑھا ہوتا، عمر نہیں اتنی ہوتی، لیکن وہ جلد ہی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ الہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون والتکویر۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے قرآن مجید کی 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ کون سی 5 صورتیں؟ سورۃ الہود، سورۃ واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور سورۃ التکویر۔ پیچھے پڑھی ہے نا، اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت، وہ صورت، کیونکہ اس کے اندر موت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، قیامت کی ہولناکیاں، موت کے بعد اٹھنا، اس وقت کی کیفیت، یہ ساری ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی نا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی جب یہ صورتیں پڑھتا ہوں، احوال سامنے آتے ہیں، امت کی فکر اور غم جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ امت کا کیا بنے گا۔ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے وقت تھوڑا گزرا ہے، عمر کم ہوئی ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوں۔ غم کی وجہ سے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، جتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی جس بندے پر، وہ جلد ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، سورت کو پڑھتے ہیں جی۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے متعلق؟ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا بہت بڑی خبر کے بارے میں؟ نبا کا معنی خبر، عظیم کا معنی بہت بڑی۔ کیا بہت بڑی خبر کے بارے میں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی بہت بڑی خبر؟ قیامت، کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو پھر سن لو، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، وہ جس میں وہ کیا ہیں؟ اختلاف کرنے والے ہیں۔ وہ اختلاف کرتے تھے نا اس میں، کچھ کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں، کچھ لوگ کہتے تھے قیامت کا وجود ہی نہیں، انکار کرتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ بس مرنے کی تک ہی ہماری زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے کون دوبارہ اٹھائے گا؟ جو ساری باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی ادھر، کہ قیامت کا ویسے کلی طور پر انکار کوئی مانتے تھے، لیکن اپنے لیے کہ ہم ادھر بھی عزت والے ہوں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کرنے والے ہیں نا، وہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر۔ اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ کلا، آگے کیا ہے؟ نہیں، یہ کیا معنی ہے اس کا؟
سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، اور یعلمون وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ بس قیامت آئے گی تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا بننا ہے، پھر انکار وغیرہ اختلافات سب بالکل سیٹ ہو جائیں گے۔ کلا سیعلمون ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ آگے جی ثم کلا سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، 2 مرتبہ اللہ نے یہی الفاظ کہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب آگے نا سمجھانے کا ایک اور انداز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل، جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں نا، بنائی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، کیا ہم نے یہ نہیں کیا، کیا ہم نے یہ چیز نہیں بنائی، فلاں چیز نہیں بنائی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، فرش کہہ سکتے ہیں آپ، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ زمین بچھی ہوئی ہے نا، ایک فرش کی مانند ہے، ایک پانی کے اوپر کس طرح یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، چاروں اطراف میں بھی پانی، نیچے بھی پانی، اور اب زمین دیکھ لو کتنی مضبوط ہے۔ ہم کوئی بھی مکان تیار کریں، کوئی چیز بنا لیں، بلڈنگ جتنی مرضی بڑی بنا لیں، معمولی سا پانی کا کوئی ہلکی سی آمیزش آ جائے، صحیح کچھ ہو جائے ایک مرتبہ، معمولی سیم آ گئی، دیواریں ساری خراب ہو جاتی، بنیادیں ہی نیچے گر جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، معمولی پانی ہے نیچے آیا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری زمین پانی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔ اگلی آیت والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، والجبال یہی معنی آتا رہے گا نا، کیا ہم نے نہیں بنایا، کس کو، آگے ساری چیزیں جی، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں، خلقناکم ازواجا، آگے نئی بات آگئی، پہاڑ بطور میخیں ہیں نا، گاڑ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر، ہلنا بند ہو گیا ان کا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، وَخَلَقْنَا ازواجن، جوڑا جوڑا، مذکر مؤنث، مادہ نر، یہ ہم نے پیدا کیے، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، ازواجن جوڑا جوڑا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو، سباتن آرام، تمہاری نیند کو ہم نے آرام بنا دیا، آرام کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ پھر دیکھ لیں وجعلنا نومکم، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو، سباتن آرام سکون، اور آگے وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباسن لباس، جس طرح بندہ لباس پہن لیتا ہے نا، اس طرح رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، سو جاؤ آرام سے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو، معاشن روزی کا ذریعہ، ہم نے تمہارے لیے دن جو ہے وہ روزی بنا دیا، رات کو لباس بنا دیا، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون اور آرام بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ ہی ایسے کر رہا ہے، دن چڑھتا ہے، رات آ جاتی ہے، سکون، معاش، ذریعہ معاش، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو زندہ نہیں کرے گا قیامت والے دن؟ وہ آگے ساری باتیں آئیں گی، آخر میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرما لیں۔ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کیا بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش یا بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا آرام، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو ذریعہ معاش، روزی کا ذریعہ۔ یہ 11 آیات آج پڑھی ہیں، انشاءاللہ العزیز کل سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ عقیدے کا سوال بھی
انشاءاللہ العزیز کل سے ہی ایک ایک پڑھا کریں گے۔ پیچھے والا یاد ہے کون سا سوال پڑھا تھا؟ شرک کی موجودگی میں اعمال قبول ہوں گے یا نہیں، یہ پڑھا تھا آپ نے۔ ایک بندہ شرک بھی کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، نیکیاں بڑی کرتا ہے، فائدہ ہوگا کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے انبیاء کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر؟ 18 انبیاء کے نام لے کر کیا کہا ہے کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو اے نبی تیرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جب نبیوں کے اعمال کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے، امتی کی کیا حیثیت ہے کہ شرک بھی کرے اور اعمال بھی باقی رہیں؟ نہیں باقی رہیں گے۔ یہی سوال تازہ کر لیں اپنے ذہنوں میں، کل سے انشاءاللہ دوسرا سوال بھی ساتھ پڑھا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔